اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج آپ کے سامنے ایسے لوگ جو لوگوں کے سکونوں کو برباد کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں فتنہ فساد پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں کے اندر بیماریاں جو ہے وہ اتنی آ چکی ہیں کہ ان کے گھر پیسہ ختم ہو گیا ہے لیکن بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ لوگ وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں فلاں ہاسپٹل سے اور ڈاکٹر صاحبان یہ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی ظاہر بیماری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ٹھیک نہیں ہو رہے۔ اکثر ان کو بیماریاں ایسی لگ چکی ہیں، جوڑوں کے درد، دماغی مسائل، چیسٹ پرابلم، گردوں کے مسائل، ہارٹ کے پرابلم، ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج ہے لیکن وہ علاج کرتے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس قسم کے لوگ ساتھ آپ کے رہتے ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں سے، آپ کے ہمساؤں میں سے، جو حسد کرتے ہیں، جو آپ کے لیے اچھا نہیں سوچتے، آپ کے گھروں کو برباد کر رہے ہیں، جادو کے ذریعے، حسد کے ذریعے اور تعویذوں کے ذریعے، مختلف عملیات کی وجہ سے ان کے گھروں پر وہ ایسے عمل کر رہے ہیں کہ ان کے گھروں کے اندر سے بیماریاں نہیں ختم ہو رہی، ان کی بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، ان کے گھروں کے اندر ہمیشہ لڑائی جھگڑا ہے، میاں بیوی ہے تو ان کے درمیان بھی لڑائی جھگڑا ہے، گھر کے اندر امن نہیں ہے، سکون تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ اسی حوالے سے ہے، تاکہ آپ کے گھروں کے اندر بے سکونی جو ہے وہ ختم ہو جائے، بیماریاں ختم ہو جائیں، آپ کے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، آپ کے دلوں کے اندر جو قدورتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور اللہ کے نام کا جو وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، وہ وظیفہ ہر صورت میں کیجئے تاکہ گھروں کے اندر امن آ جائے۔ تو آگے چلنے سے پہلے میں تمام دوستوں سے یہ اپیل کروں گا کہ اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر یہ تمام ویڈیو دیکھنا، تاکہ کوئی ایسی بات نہ رہ جائے جس کی وجہ سے آپ کا عمل جو ہے وہ ادھورا رہ جائے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو، دوستوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بزرگوں کو جو مجھے سن رہے ہیں، میں سب سے اپیل کروں گا کہ اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک دفعہ درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم نے سب مل کر اپنے آخری نبی پر درود پڑھ لیا ہے، اور ہم سب اپنے آخری نبی کی امت ہیں الحمدللہ۔ تو ایک بات میں سنانے سے، وظیفہ بتانے سے پہلے آپ کو سنا دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب آخری وقت آیا، عزرائیل جان نکالنے کے لیے آیا تو آپ سے اجازت مانگی گئی۔ میں مختصر کرتا ہوں، اگر اس کے اوپر بولا جائے تو ایک بہت بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب عزرائیل جان نکالنے کے لیے حاضر ہوا تو میرے نبی نے اس کو اجازت دے دی، تو پاؤں سے ناخنوں کی طرف سے
جان نکالنی شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ نکالتے 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 جب سینے پر پہنچا تو میرے نبی فرمانے لگے، اے اسرائیل، مجھے درد ہو رہی ہے، کیا تو میری امت کی بھی اسی طرح جان نکالے گا؟ تو اسرائیل کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تو جان میں بڑی آسانی کے ساتھ نکال رہا ہوں، کئی درجے مشکل اس سے آپ کی امت کی جان نکالنی ہے میں نے۔ تو جب میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسرائیل کی یہ بات سنی تو میرے نبی نے کیا فرمایا، صدقہ جاؤں یا رسول اللہ، وہ موقع دیکھو کہ کدھر جان ہے، کون سا وقت ہے۔ اس وقت تو انسان کو دنیا بھول جاتی ہے، لیکن میرے نبی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ تو میرے نبی نے کیا فرمایا اسرائیل کو؟ فرمانے لگے، اے اسرائیل، جو دکھ مرتے ہوئے میری امت کو دینے ہیں مرتے وقت، آج میرے سینے پر دکھ دے لے، لیکن میری امت کو مرتے ہوئے دکھ نہ دینا جس وقت آپ نے جان نکالنی ہے۔ تو یہ الفاظ اگر تھوڑے سے غور کیے جائیں تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو مسلمان ہے کسی کے لیے برائی نہیں سوچ سکتا، کسی کے لیے جادو کرنا نہیں سوچ سکتا، کسی کی عزت کو تار تار کرنا نہیں سوچ سکتا، کسی کے گھر کو برباد کرنا نہیں سوچ سکتا، کسی کے گھر کو تباہ و برباد نہیں کر سکتا اگر وہ میرے نبی کے آخری الفاظ سن لے، او یار تو غیرت کر، تو کس نبی کا امتی ہے؟ آپ نے تو دوسروں کے لیے اتنا اچھا سوچا، اور وہ وقت کیا کون سا تھا؟ تو پھر کہتا ہے کہ میں اس نبی کا امتی ہوں۔ اگر تو امتی ہے تو پھر دیکھو، اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو کسی کا گھر آباد کرے، جو کسی کی عزت کو سنبھالے، جو کسی کی بچی کے سر پر پردہ رکھے، جو کسی کو محفوظ رکھے اپنے شر سے، اس کے گھر کی حفاظت کرے، اس کی عزت کرے، اور اگر وہ کچھ مشکل میں ہے تو اس کی مشکل کشائی کرے، اس کی مدد کرے۔ یہ ہے انسانیت کا تقاضا، اور مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے۔ جو انسان اب گھروں کے اندر کسی کے لیے برا سوچ رہے ہیں، اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ اس نبی کا امتی ہے۔ میرے نبی نے تو آخری وقت بھی امت کے لیے دعائیں مانگی، کسی کے لیے اچھا سوچا، یہ تو نہیں کہا کہ میرے لیے، میری فیملی کے لیے، آپ نے پوری امت مسلمہ کے لیے یہ دعا مانگی۔ اگر ایک بات کو اگر غور سے سوچ لو تو خدا کی قسم آپ کبھی بھی ایسے درندوں کے پاس، ایسے غلط لوگوں کے پاس، جادوگر لوگوں کے پاس نہ جاؤ۔ صرف یہ ہے کہ آپ کا ذہن چھوٹا ہے، آپ کی سوچ چھوٹی ہے، آپ کی ذہنیت کم ہے، آپ کی عقل تھوڑی ہے، گندی سوچ ہے۔ تو میں اپنے تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جائے میری یہ بات سن کر۔ اگر کوئی اس قسم کا بندہ ہے تو اس کے لیے آج کا وظیفہ ہے، جن کے گھروں کے اندر سے بیماریاں نہیں ختم ہو رہی، جن کے گھروں کے اندر بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، جن کے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑا ہر وقت رہتا ہے، جن کے گھروں کے اندر بے سکونی ہے، جن کے گھروں کے اندر افراتفری پھیلی ہوئی ہے، مالی حالات بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں، تو فی الفور یہ وظیفہ کر لیجئے۔ عصر کی نماز کے بعد اول و آخر 3 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور 3 دن لگاتار یہ عمل کریں، وظیفہ کریں۔ 3 بار اول و آخر درود شریف، اور 41 مرتبہ یا جلیلو یا کریمو، یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے، اور آنکھیں بند کر کے کرنا ہے، اور اپنی ایک جو مٹھ ہے، ہاتھ کی ہتھیلی، اس کو وہ بند کر دو، مٹھ بند کر لیں، اور یہ وظیفہ 41 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے دعا کرے، اور دل کے اندر تصور کرے آنکھیں بند کر کے
کہ یا میرے اللہ جس نے یہ عمل کیا ہے، جس نے میرے گھر کو اجاڑنے کا پلان بنایا ہے، میرے گھر کے اندر بے سکونی پیدا کی ہے، میرے گھر کے اندر اگر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، تو یا میرے اللہ اس وظیفہ کے صدقے مجھے اس سے محفوظ کر، اور اس انسان کو جس نے یہ غلط کام کیا ہے اس کو یا اللہ اپنا پکڑ لو۔ جب یہ انسان دعا مانگے گا تو الحمدللہ اللہ کے ایسے دو نام طاقتور ہیں، آپ کے گھر کے اندر یہ اثرات ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہ انسان ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ یہ آج کا وظیفہ ہے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں میں شیئر کرو، اپنے گھروں کے اندر شیئر کرو، اپنی فیملیوں کو بتاؤ۔ خدا را یہ گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں، افراتفری پھیل چکی ہے، گھروں کے اندر پیسہ ہونے کے باوجود سکون نہیں ہے، بچیاں جوان ہوتی ہیں تو ان کے گھروں کے اندر بے سکونیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی جوان انسان ہے، بچی ہے، بچہ ہے، اس کو ایسے تعویذ، ایسے جادو، ایسے عملیات کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے بیمار ہو جاتا ہے۔ کسی کو گردے کا مسئلہ، کسی کو دل کا مسئلہ، کسی کو جوڑوں کے درد، دوائیاں لے لے کر ڈاکٹروں سے تھک چکے ہیں، ٹیسٹ کروا کروا کے پیسے ضائع کر چکے ہیں، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے، ان کے غلط لوگوں کی وجہ سے ان کے گھروں پر جادو اور غلط قسم کے عمل کیے ہوئے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگوں سے بچنے کے لیے جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے وہ آپ ضرور کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہماری بھی دعا آپ کے ساتھ ہوگی، اور آپ خود بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر، اللہ سے گڑ گڑا کر، اللہ سے رو کر، آنکھیں بند کر کے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو حفاظت میں رہنے کے لیے دعا مانگو، اور ان کو تباہ و برباد کر دے ایسے لوگوں کو جو کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتے، اور ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی مانگ دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔